السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، یا ان سے اس نعمت کے بارے میں آپ پوچھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر چھین لی۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، باقی انبیاء کی دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، اور خاص طور پر بیٹے، کیونکہ بیٹوں کا ساتھ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، والدین کے لیے بیٹے ایک سہارا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ان گھروں میں ویرانہ چھایا ہوتا ہے، ان گھروں میں خوشیاں نہیں آتی۔ جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ گھر خوشیوں کی جگہ بنے ہوتے ہیں۔ تو جن گھرانوں میں اولاد نہیں ہے ان کے لیے آج ہم بہترین وظیفہ بتانے والے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، جو وظیفہ میں بتانے والا ہوں، اس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے گھرانوں کو اولاد سے نواز دیا ہے۔ اور یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، قرآن مجید کی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ الانبیاء کی 89 نمبر آیت، یعنی 99 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو، اس کا کچھ حصہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے 89 نمبر آیت کا، اس حصے کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنہا نہ کریں، اور یا اللہ آپ بہترین وارث ہیں۔ تو یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ خامد ہے وہ بھی پڑھے، بیوی ہے یعنی مرد عورت دونوں ہی پڑھیں، خامد بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے، اور ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفار کریں، کم از کم 10 تسبیح روزانہ کریں استغفر اللہ کی۔ اکیلا استغفر اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو استغفار کوئی بھی، یہ تو سید الاستغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو کوئی بھی استغفار میں سے آپ اپنا لیں اور ڈیلی کم از کم اس کی 10 تسبیح کریں۔ 89 نمبر آیت سورہ الانبیاء کی، اس کا کچھ حصہ جو میں نے بیان کیا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفار کم از کم 10 تسبیح کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں گے، کیونکہ استغفار، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو سمجھایا تھا اس میں یہی تھا، قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے یا اللہ یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسانے والے بادل نازل کرتے ہیں، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ساتھ تمہیں بہت زیادہ مال اور بیٹے عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہریں جاری کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں باغات عطا فرماتے ہیں، لہلہاتے ہوئے کھیت، باغات، نہریں، پانی کی کثرت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں۔ تو استغفار کے فوائد میں سے جو نوح علیہ السلام نے ایک فائدہ بیان کیا وہ کیا تھا؟ یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور بیٹے بھی دیں گے۔ تو ناظرین ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری کرے، اور جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بیٹوں سے بھی نوازیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور
ہم سب کے گھرانوں کو رونقیں بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔